بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے دنوں بعد شرعی حق یعنی ہم بستری کی جائے؟ نہایت ضروری معلومات۔ سائنس اور شریعت کیا کہتی ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہے؟ بیوی سے ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے؟ پیارے دوستو، ہم بستری سے متعلق یہ ایسا سوال ہے کہ جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہفتے میں صرف ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انجام جلد ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چنے زیادہ کھایا کریں۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے یا نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ بقول حکیمی حکیم رازی، کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ پس بغیر شہادت صادق کو انتشار کامل مباشرت نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ جب تک آپ کا دل نہ کرے مباشرت زبردستی نہ کریں۔ ہر مرد عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا بھی ہے۔ کسی عورت میں شہوت زیادہ پائی جاتی ہے اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دیں تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور منہ زیر ناف یعنی کہ ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے یعنی کہ سجا لے۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے، دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ وضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف باء پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ضعف باء ہم بستری کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کو آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور بھرے ہوئے پیٹ بھی مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے، یعنی کہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نلی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض بد لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری کے وقفے کی دو حیثیت ہیں، ایک شرعی حیثیت یعنی کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور دوسری طبعی حیثیت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالت اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور پھر جب طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جمع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عذر نہیں ہو تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت قیام کرتا
میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا نہ کر، بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کر، اور سویا بھی کر، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہم بستری جمع واجب ہے، جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور پھر اسے ایسا کرنا معاشر سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفاق کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اتنی ہے جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ تو یہ حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہو، تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کی کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر جہاد پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور نہ رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ پر دوسروں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین کی رائے: طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن اسپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شریر کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں جوڑے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 یا 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے، تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تمام جانکاریاں انٹرنیٹ سے حاصل کر کے آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، لہٰذا کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں تاکہ ایسی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ بھی کریں۔